بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائے افسوس میں اس سے عاجز آ گیا کہ میں اس کوے کی طرح ہو جاتا، بس اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ بس وہ پشمانوں میں سے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے قابیل کو مہلت دی اور وہ عدن کی مشرقی جانب نود جگہ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ اہل کتاب اس کو قاتین کہتے ہیں۔ اس کی پشت سے خنو پیدا ہوا، خنو کے ہاں اندر اور اندر کے ہاں ماویل اور ماویل کے ہاں متشیل اور اس کے ہاں لامک۔ اس نے ادا اور سلادو عورتوں سے شادی کی۔ ادا کے ہاں ابل نامی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے خیمے بنا کر چھت کا سایہ بنایا اور ان میں رہائش پذیر ہوا اور مال جمع کیا۔ اس نے نوبل کو جنم دیا۔ نوبل پہلا آدمی تھا جس نے سب سے پہلے طبلہ اور سرنگی بنائے۔ سلا نے بلقیس نامی بچہ جنم دیا جس نے پہلے لوہے اور تانبے کی صنعت ایجاد کی، اور نحمی نامی لڑکی بھی اسی سلا کے ہاں پیدا ہوئی۔ آدم علیہ السلام اپنی بیوی ہوا کے پاس گئے تو انہوں نے ایک لڑکا جنم دیا۔ اس کا نام ماں نے شیس رکھا کیونکہ وہ اس حابیل کا متبادل تھا جسے قابیل نے قتل کیا تھا، اور شیس کی پشت سے انوش پیدا ہوا۔ جب آدم علیہ السلام کی پشت سے شیس پیدا ہوا تو آدم کی عمر 130 سال تھی اور اس کے بعد وہ 800 سال زندہ رہے۔ جب انوش پیدا ہوا تو شیس کی عمر 165 سال تھی اور وہ اس کے بعد 807 برس تک زندہ رہا۔ انوش کے علاوہ بھی ان کے لڑکے لڑکیاں پیدا ہوئے۔ انوش کی پشت سے کینان نامی شخص پیدا ہوا۔ اس وقت انوش 9 برس کا تھا۔ وہ اس کے بعد 815 برس زندہ رہا۔ ان کے ہاں بچے اور بچیاں ہوئی۔ کینان نے 17 سال کی عمر میں مہلیل پیدا کیا اور اس کے بعد 840 برس زندہ رہا۔ بہت سے لڑکے لڑکیاں اس کے ہاں پیدا ہوئے۔ جب مہلیل کی عمر 65 برس ہوئی تو اس کے ہاں یرد نامی لڑکا پیدا ہوا۔ وہ اس کے بعد 830 برس تک زندہ رہا اور اس کے ہاں بہت سے بچے بچیاں پیدا ہوئے۔ جب یرد 162 سال کا ہوا تو اس کے ہاں خنو پیدا ہوا اور اس کے بعد 800 سال زندہ رہا اور اس کے ہاں بھی بہت سے لڑکے لڑکیاں بھی پیدا ہوئے۔ جب متوشلہ 127 برس کا ہوا تو اس کے ہاں لامک پیدا ہوئے اور اس کے بعد وہ 782 برس تک زندہ رہا اور اس کے ہاں لڑکیاں اور لڑکے پیدا ہوئے۔ جب لامک 182 سال کا ہوا تو اس کے ہاں نوح پیدا ہوئے اور وہ اس کے بعد 595 برس تک زندہ رہے اور ان کے ہاں بھی بچے اور بچیاں پیدا ہوئی۔ جب نوح علیہ السلام کی عمر 500 سال ہوئی تو ان کے ہاں سام، حام اور یافس بیٹے پیدا ہوئے۔ ابن جریر نے اپنی تاریخ میں بات سے ذکر کیا ہے کہ حوا نے آدم کی پشت سے 20 امیدوں سے 40 افراد جو ہیں جنم دیے۔ بعض نے کہا کہ 120 امیدوں سے 40 افراد جو ہیں پیدا کیے۔ ہر دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو ہے جنم دیا اور زمین میں ادھر ادھر سکونت پذیر ہوئے اور ان کی نسل بڑھتی رہی۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب آدم علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو وصیت کی اور اس کو دن اور رات کے اوقات کی تعلیم دی۔ ان اوقات کی عبادت سکھائیں اور ایک بڑے طوفان آنے کی پیشگوئی کی۔ جب آدم علیہ السلام فوت ہوئے وہ جمعے کا دن تھا۔ فرشتے ان کے پاس حنوت نامی خوشبو لائے اور اللہ کی طرف سے جنت سے انہیں کفن مہیا کیا گیا اور ان کے بیٹے اور وصی شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ اے میرے بیٹوں، میں جنت کا پھل کھانا چاہتا ہوں۔ وہ ان کے لیے پھل لینے گئے تو فرشتے ان کے سامنے آئے۔ ان کے ساتھ کفن اور حنوت نامی خوشبو لگائی اور ساتھ ہی کلہاڑیاں، بیلچے اور ٹوکریاں تھیں۔ انہوں نے پوچھا اے آدم کے بیٹوں، کہاں کا ارادہ ہے؟ کیا تلاش کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد آدم جو ہیں بیمار ہیں اور جنت کا پھل کھانا چاہتے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ واپس چلو، تمہارے باپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔
فرشتے آئے تو ہوا نے ان کو پہچان لیا اور آدم کے ساتھ اونٹ میں ہوگی۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھ سے دور جا، میں تو اس سے پہلے پیدا ہوا ہوں، لہٰذا میرے اور میرے رب کے فرشتوں کے درمیان حائل مت ہونا۔ تو فرشتوں نے پھر ان کی روح قبض کی اور ان کو کفن پہنایا، خوشبو لگائی، ان کے لیے گڑھا کھودا، ان کی قبر بنائی، ان کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر ان کو قبر میں اتار دیا گیا۔ قبر میں رکھ کر اوپر سے مٹی ڈالی اور کہا کہ اے آدم کے بیٹو، میت کو دفنانے کا یہی طریقہ ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔